بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ اس صورت کے علاوہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، عرض کی، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور کچھ نہ کر، یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس شخص نے کہا، میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کلام بھی بڑا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت بی بی سارہ کی مشکل ترین رات حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سارہ کو نہلا کر لباس فاخرہ میں فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا۔ فرعون کمرے میں آیا، حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا، وہ بستر پر گر گئیں تو فرعون ہنسنے لگا کہ کام آسان ہو گیا اور فرعون بستر کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی جوش میں آئی اور پھر ان پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دسنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت سارہ علیہ السلام سے معافی مانگتا ہوا گڑ گڑانے لگا۔ تب حضرت سارہ علیہ السلام نے فرعون کو معاف کیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ حضرت کے سارہ رضی اللہ عنہ نے فرعون کو قتل کیا ہے۔ مدینہ کی عورتوں میں ایک مرتبہ بحث چھڑ گئی کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے بولا ناک خالی نہیں ہونی چاہیے، کسی نے بولا کان خالی نہیں ہونے چاہیے، تو کسی نے بولا گلا خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت نے کہا، آپس میں بحث نہ کریں، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں تو سب عورتیں آپ کے پاس حاضر ہو گئی۔ اسی طرح کسی نے کہا ہاتھ، گلا، کان نہ خالی نہیں ہونا چاہیے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سب غلط ہے اور تمہارا اصلی زیور تمہاری حیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بد شکل شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت خوش حسین اور جمیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی میری بہت قدر کرتی ہے، میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، بلکہ میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورتیں جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہیں، مگر وہ اپنے حسن جمال کے فخر کی بجائے اپنے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہیں۔ حضرت حارث بن حضرت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا، اے ملک الموت، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم،
ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر شکر ادا کریں تو ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا، اور اگر یہ چیخو پکار اور ویلا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تیری اور مختلف میدان اور پہاڑ پر ہر گھر میں نظر رکھتا ہوں، چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگاتے لیتے تھے جو مسجد کے ستون میں سے تھا۔ پھر جب اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ گر ہو گئے، تو جس تنے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے وہ رونے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور تنے کو پکڑا، اپنے سینے مبارک سے چمٹا لیا تو سسکیاں بھرنے لگا حتیٰ کہ خاموش ہو گیا۔ اس تنے کی رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے اور یہ ستون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے بوسے لیتا۔ اس سے حضور کی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدائی برداشت نہ ہوئی تو زار و قطار رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اب تو کچھ نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص چوڑے منہ والی شیشی اور لکڑی کا ٹکڑا لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشے میں تر کر کے اپنے جسم میں مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کام کیا، دوسرا چیلا آ کر کہتا ہے تم نے جو کچھ نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے، تو بڑا شیطان اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ طوفان نو گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا، تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی حرم زمین سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی زہر ہو گئی ہے، کیونکہ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے، اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، آپ میرے گلے میں خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سکون عطا مرمت فرمائیے، اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر 10 شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری دار کا خوبصورت ہار پڑا رہا ہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں، اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین و حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا
قبول ہوئی اور کبوتر کا پاؤں ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہاری نکاح میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جواب دیا، اگر تم مجھے اپنی بادشاہیت دے دو اور تمام راج مجھے بھی سونپ دو اور یہ چاہیے کہ میں ایک آم جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے باحکم بادشاہ کے ہاتھ اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جا رہے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی لیکن پھر بھی اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ بالآخر بادشاہ کی بھٹی میں چڑھانے کا حکم دیا اور بھٹی میں لے گئے تو عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو بادشاہ نے کہا اتنی اذیت دی گئی ہے لیکن اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈٹے رہے، اب یہ آنسو کیسے؟ تو عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ آج ایک ہی جان ہے جس رائے خدا نے قربان کر رہا ہوں، کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو قربان کر دیتا۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ ایک حسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے دار لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو زور سے کوڑا مارا۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ رحمۃ اللہ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ پھر کیا تھا، چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی غم ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش قریب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے بارے میں برے کلمات نہ نکلتے۔ حضرت بی بی آمنہ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ عنہ کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ 6 سال گزر چکے اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بابا جان میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دی تو اپنی خاتمہ ام ایمن اور منشی ایرانی کو لے کر ایک اونٹنی سے چل پڑی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ 1 ماہ کے بعد حضرت آمنہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر گھر واپسی کے لیے نکل پڑی تو 3 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اچانک بی بی آمنہ کے سینے میں درد ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مقام ابوا پہنچ چکی تھی جو ایک بیابان جنگل تھا۔ حضرت آمنہ ام ایمن سے بولی کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے اونٹنی کو ایک پہاڑی کے سائے میں بٹھایا اور بی بی آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر نیچے سلا دیا۔ پھر رفتہ رفتہ سینے کا درد بڑھتا گیا۔ حضرت آمنہ مکہ مکرمہ میں ابوا میں 25 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال عنہ ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اے بلال عنہ ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آنکھ کھولتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہوئے اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ پہنچے۔ مسجد میں حاضر دی
اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے اہل مدینہ نے کہا، اے بلال عنہ ایک بار اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانے والی حضرت بلال عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریم عنہ سے کہلوایا، انکار کرنا ممکن تھا، اذان شروع کر دی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا، بچے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، غم سے نڈھال ہیں، بے قرار ہیں، ہچکیاں بند گئی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی، ممبر خالی تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے۔ ممبر خالی دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اٹھے، روتے ہوئے ملک کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر بھی اپنے بھائی مسلمان کا اس کی عزت آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج دنیا میں ازالہ کر کے حق ادا کر دے، قبل اس کی کہ وہ دن آ جائے جس میں ازالے کے لیے کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ ازالے کے لیے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بڑا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرہ اقدس کے پاس رو رہا تھا، تو اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، ایک شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت ہو چکا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو یہ صورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دل لا کے تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور وہ سورت توبہ ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ کسی وقت سورت توبہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے روزانہ سورت توبہ کی کسی بھی وقت تلاوت کرے، انشاءاللہ اس سورت کی بدولت انسان کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ فرائض، واجبات اور دیگر اعمال حسنہ سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، البتہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ پھر وہ گناہ کبیرہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ بندے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں، وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ بندوں کے حقوق صرف اس سے معاف ہوں گے جب اس بندے سے آپ معافی مانگو، جیسے کسی کا حق مارا ہوا ہے اس کو حق واپس کرے یا صاحب حق سے اس کا حق معاف کرا لے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو حقوق العباد تو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اور وہ دوسرے وہ گناہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، مثلا نماز کو وقت پر ادا نہیں کیا، بلا عذر کے روزہ چھوڑ دیا، اس گناہ کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو لوٹایا جائے اور وقت پر ادا نہ کرنے پر صدقے دل سے توبہ کریں۔ نیز توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دل سے اپنے قیمت کیے پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر کسی کا حق ذمہ میں لازم ہو تو اس کی ادائیگی یا معافی تلافی لازم ہے، محض توبہ کافی نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن پڑھانے آیا، آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل خیانت کا ارتکاب کیا، اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا،
اور وہ روتے ہیں وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا اے شخص تو حج کو روانہ ہو جا, کیونکہ آج کل حج کے ایام میں اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خائف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے. وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے. وہ جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا, اور جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا. ان کی دعا سے پھر تمہیں قرآن کریم یاد ہو جائے گا. اب وہ عمر نے خواجہ حسن کے حکم کی تعمیل کی, حج ادا کیا, پھر مسجد خائف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بزرگ کو دیکھا. بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد سفید پوش پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا. سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے. کچھ دیر باتیں ہوئی اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. سفید لباس والے شخص وہاں سے چلا گیا. دوسرے لوگ بھی چلے گئے. جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد نے ان سے اپنا سارا معاملہ بیان کیا, پھر دعا کی درخواست کی. ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی. ابھی انہوں نے دعا ختم نہ کی تھی اور دعا قبول ہوئی. ابو عمر رحمۃ اللہ کو قرآن پاک یاد ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.